discomfort. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ چلیں میں کرتا ہوں۔ چلیں الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو کمپلیٹ کیا تھا، ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 68 آف سورہ ہود، اور آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 69 کے بدلے سورہ ہود کی ہم سیکھیں گے اباؤٹ 2 more beautiful names of اللہ۔ لاسٹ ٹائم جو ہم آئے تھے ڈیورنگ آور سیشن، لاسٹ سیشن ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ قریب ہیں اور مجیب ہیں، تو آج ہم اللہ کے 2 نام القریب اور المجیب کے بارے میں جو ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے القریب، لیٹس اسٹارٹ ود القریب۔ القریب یوزولی ہم سب کو معلوم ہے قریب کا مطلب کہ ہم سب اردو سمجھتے ہیں، تو کوئی ایسا بڑا پرابلم نہیں کہ اس کا مطلب سمجھنے میں ہم کو تکلیف ہو، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کے بارے میں کیا ہے اور ہمارے بارے میں کیا ہے۔ تو القریب کو یوزولی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے انگلش میں the near one، یا the one who is near، یعنی جو قریب ہے، قریب والا یا جو ہم سے قریب ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب یہاں تو نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اپنے عرش پہ، اپنے تھرون پہ ہے، کتنے 7 آسمانوں سے بھی اوپر، اور پھر بھی وہ ہم سے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قریب ہوں، اپنے پوری کریشن سے قریب ہیں۔ کس چیز سے؟ اپنی قوت سے، اپنے پاور سے، اپنی سائٹ سے، اپنی ہیئرنگ سے، اپنی نالج سے، اپنی رحمت سے، اپنے علم سے، اپنے ہیئرنگ سے، اپنی نالج سے، اپنی مرسی سے، اور اپنے رسپانس سے۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہیں۔ اور یہ بیوٹیفل نیم آف اللہ جو ہے ہمارے دل میں کیا لاتا ہے؟ ہمارے دل میں ایک کمفرٹ لاتی ہے، ایک اطمینان لاتا ہے، ایک تسلی ہو جاتی ہے، ایک ہوپ ہو جاتا ہے، ایک امید ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم سے قریب ہے، اور ایک ہیوملٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ دیکھیں ہم کتنے عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے اوپر رہ کے بھی ہمیں سن رہا ہے ہماری بات، اور اس کی وجہ سے ہم ایک کمپینین شپ، ایک اللہ کے ساتھ ہماری ایک جو کہتے ہیں نا دوستی یا کمپینین شپ، ایک ساتھی کی طرح ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارے پاس۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب کیسے ہے، کیونکہ وہ ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو ہماری ہر چیز معلوم ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں۔ ابھی ہم کلاس سے پہلے بات کر رہے تھے اباؤٹ کسی کی ہپ سرجری ہوئی ہے، کسی کی نی سرجری ہوئی ہے، میرا کیروپریکٹک کا چل رہا ہے، سب یہ سب ہم بات کر رہے تھے کلاس سے پہلے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ہم سب دیکھ رہے، اللہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہماری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، کیونکہ وہ ہم سے قریب ہے، اور اس سے ہمیں تسلی ہو رہی ہے۔ جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کو جواب دے گا۔ تو ہم نے سورہ بقرہ میں بہت کلیئرلی پڑھ لیا تھا، سورہ بقرہ یعنی سورہ نمبر 2 آیا نمبر 186 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہیں کہ بے شک میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیبو یعنی میں آنسر کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی یعنی پکارنے والوں کی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو سم تھنگ ویری بیوٹیفل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہو کہ اللہ نزدیک ہے، وہ نزدیک ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ نزدیک ہے، اللہ نزدیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، ہوا قریب، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں فَإِنِّي قریب، بہت پیارے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب، یعنی جب وہ پکارے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر وہ پکارے، اگر وہ پکارے نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے شور کر دیا کہ آپ پکاریں گے ضرور مجھے، اگر آپ پکاریں نہیں، جب آپ پکاریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اسے پکاریں گے جب ہم پکاریں، اگر پکاریں نہیں، جب ہم پکاریں۔ بہت پیاری بات ہے، اس کو غور سے پڑھیں، آپ دوبارہ سے اس آیت کو پڑھیں اور اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ یعنی ہمیں کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیچ میں میڈیری کوئی سفارش کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی اسپیشل لینگویج کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں عربی آنا ضروری ہے، کوئی پرفیکٹ ورڈنگ نہیں ہے کہ جو ورڈنگ اگر ہے اسی ورڈنگ سے ہم نے پکارنا ہے، بس پکاریں اللہ کو۔ کس چیز کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ، وتھ سنسیریٹی۔ تو بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ اسپیشلی اللہ کی انٹیمیسی بتا رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو بھی ہم پکاریں گے اللہ کو، امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ وہ
ہماری سنے گا. سوری تھوڑی طبیعت ہوا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ القریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فزیکلی ہمارے قریب ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی مجھے بھی. اللہ تعالیٰ فزیکلی، کیونکہ ڈیویٹڈ سیکٹس جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں نا، یہ ہمارے پیر ہیں تو یہ ہمارے مرشد ہیں، اور یہ ہمارے صوفی یہ ہیں وہ ہیں، اور اللہ ان سے بہت قریب ہے، اللہ ان کے پاس آتا ہے، یہ اللہ کے پاس، آئی ڈونٹ نو، استغفر اللہ کیا کیا ہوتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ادھر ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس آنے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی بذات خود یہاں پر ہمارے پاس ہیں. مین سٹریم سنی بلیف جو ہے اہل سنہ والجماع، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ کی نیئرنس جو ہے، اللہ کی کلوزنس جو ہے، اللہ کی قربت جو ہے وہ ریئل ہے. لیکن یہ کریٹڈ بینگز کی جو قربت ہوتی ہے، یعنی آپ اور میں قریب آ کے بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ نہیں ہے. اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے. وہ اپنی کریشن سے فار ابو ہیں، ایک ایسے مینر میں، ایک ایسے جو اللہ کی میجسٹی کو بفٹ کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ہم سے نزدیک بھی ہے، ہم سے دور بھی ہے، یٹ ہی از کلوز ٹو اس. بہت مزے کی بات ہے، بہت پیاری بات ہے. جتنا سوچیں اتنا دل تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ کی پرفیکٹ نالج، پرفیکٹ مرسی، اللہ کی ہیئرنگ، سب کچھ تو پرفیکٹ ہے. تو اللہ کی نیئرنس میں کیا چیز انکلوڈ ہوتی ہے؟ نیئرنس ود ہز نالج، اپنے علم کے ساتھ. اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، کوئی علم چھپا ہوا نہیں ہے. پھر یعنی اللہ کو علم ہے، کوئی اللہ کے علم کی وجہ سے کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں. علم نہیں چھپا، لیکن اللہ کی نالج کی وجہ سے کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. نیئرنس ود ہز ہیئرنگ، کہ اللہ تعالیٰ ہر سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، ایوری وسپر. ہم یہاں سے ابھی بولتے بھی نہیں ہیں، ہمارے منہ سے نکلتا بھی نہیں، ہلکے سے بھی بولتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. کتنے مزے کی بات ہے. تیسری بات یہ، فرام ہز مرسی، اپنی مرسی اللہ کی، اپنی رحمت کی وجہ سے بھی اللہ ہم سے قریب ہے. کیونکہ ہم لوگ کی ایوری جو ہماری سنسیئرلی جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف مڑتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ اسے ویلکم کر رہا ہے. پھر نیئر ود ہز رسپانس، جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں جواب بھی دیتا ہوں. دیکھیں یہ سب چیزیں جب ہم سنتے ہیں کہ پھر اللہ کے ہیلپ کن لوگوں کے لیے ہیلپ ہوتا ہے، اسپیشلی جب ہم مانگتے ہیں، جو بھی ہارڈ شپ میں ہوتا ہے، جو بلیورز ہوتے ہیں، جب وہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے. آج دے یا کل دے یا پرسوں دے، دے دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر بہت سنسیئرٹی ان ورشپ آ جاتی ہے، کانفیڈنس آ جاتی ہے اپنی دعا میں، اپنی دعا میں بھی، لوگوں کی دعا میں بھی. اب ہم یہی کلاس سے پہلے کہتے ہیں سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، وی آر آل ون فیملی. ہم جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں ہمیں تسلی ہو جاتی، کوئی میرے لیے دعا کر رہا ہے. ایک اوتھینٹک حدیث میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، جبکہ لوگوں نے زور زور سے پکارنا شروع کیا، اللہ کو زور زور سے دعا کرنا شروع کیا، لاؤڈلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آہستہ کریں، آپ لوگ بی جینٹل. آپ لوگ اس کو نہیں بلا رہے ہیں جو کہ ڈیف ہے یا جو کہ ایبسنٹ ہے. ایک تو ڈیف ہونا ہوتا ہے، ایک تو ایبسنٹ ہونا ہوتا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہے بٹ ہی از قریب. یو آر کالنگ اپون سم بڈی جو کہ ہیئرنگ بھی ہے، جو سینگ بھی ہے. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو پکارنے کے لیے شاؤٹ نہیں کرنا پڑتا ہے، زور زور سے دعا نہیں کرنا پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جتنے زور سے دعا کریں گے جتنی جلدی قبول ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بالکل کوائٹ دعا اس کو سن لیتا ہے، سائلنٹ ریممبرنس کو، اذکار کو. اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ہمارے ورڈ سے پہلے دیکھ لیتا ہے. اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دل رو رہا ہے اور ہماری آنکھیں رو رہی ہیں. تو قریب جو لفظ ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف، را، با. اس کے تین مین پوائنٹس ہیں، تین مین میننگز ہیں. اس کی فرسٹ میننگ تو یہ ہوتی ہے ٹو بی کلوز، قریب ہونا، یا کسی چیز کو قریب لانا، یا کسی چیز کو اپروچ کرنا، کسی چیز کا قریب جانا. قریب لانا، قریب جانا یا قریب ہونا، تینوں چیزیں اس میں ہیں. اردو میں تو آپ آرام سے سمجھ لیں گی. سیکنڈ میننگ ہے ٹو بی اے ریلیٹیو. آپ دیکھیں قرآن میں جب آتا ہے ذی القربہ، ذی القربہ کیوں آتا ہے؟ جو کلوز ریلیٹیوز ہیں آپ کے. تو وہ ریلیٹیوز کو بھی، قریب کے لوگ جو ہیں، چاہے وہ آپ کے کہیں سے بھی قریب ہوں، کسی بھی رشتہ داری میں ہوں، تو وہ آپ کے ریلیٹیو ہو گئے. وہ بھی سیکنڈ میننگ ہے. تھرڈ میننگ جو ہے اس کا، آپ نے پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ٹو سیکریفائس. اب سیکریفائس کا ہم تو اردو میں کہتے ہیں قربانی، ہمارے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن عربک میں تو ورڈ قربانی نہیں ہے، لیکن ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے جب کہتے ہیں کہ دو بیٹوں کی، حابیل کابیل کی، جب آپس میں انہوں نے قربانی دی تو ایک کی قربانی ایکسیپٹ ہوگی، ایک کی نہیں ایکسیپٹ ہوئی. اس وقت کیا لفظ یوز ہوا ہے؟ اس وقت قربانی کا اس وقت قربان کا لفظ یوز ہے. تو قربان کا لفظ جو ہے تو یہ عربک میں بھی یوز ہوتا ہے فار قربانی. اب یہ روٹ جو ہے قاف را با، یہ قرآن میں 96 ٹائمز اپیئر ہوا ہے ان 11 ڈیرائیوڈ فارمز.
ناٹ جسٹ قریب لیکن ڈفرینٹ فارمس میں، 11 فارمس میں. تو لنگوسٹیکلی اس کا مطلب ہے ریلیٹڈ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس، یعنی قریب ہے تو ٹائم اینڈ اسپیس، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا قریب کا؟ بعید. یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. لیکن اسلامک اسکالرز یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ کا جو قرب ہے، جو نیئرنس آف اللہ ہے، یہ ٹو براڈ ویز میں اس کو سمجھنا ہے. پہلا جو ہے اٹ از لائک کلوزنس ان جنرل کلوزنس. اللہ ہر ایک کے قریب ہے، ایوری سنگل پرسن، بلیور ہو یا ڈس بلیور ہو، سنر ہو یا گڈ ڈوئر ہو، گناہ گار ہو یا بہت اچھا پاک رائچس بندہ ہو. اللہ از نیئر ٹو ایوری پرسن تھرو ہز نالج. اور آپ نے دیکھا تھرو ہز ہیئرنگ، تھرو ہز پاور، سب کچھ. اور اللہ کو ہر ایک کی ہارٹ بیٹ بھی معلوم ہے، ہر ہڈن ٹیئر بھی معلوم ہے، ہر تھاٹ بھی معلوم ہے، ہر سوچ بھی معلوم ہے، ہر انٹینشن، ہر نیت، ہر سیکرٹ بھی اللہ کو معلوم ہے، چاہے بلیور ہو چاہے ڈس بلیور ہو. اللہ سے کوئی چیز اسکیپ نہیں کرتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پورے انٹائر کائنات، انٹائر یونیورس کو بھی، اللہ تعالیٰ تمام کے افیئرس کو بھی اٹینڈ کر رہا ہے. اس میں صرف انسان نہیں ہے، اس میں ہر چیز، تمام مخلوق اللہ کی. اور پھر اللہ تعالیٰ صرف انڈیویجولس نہیں، اور صرف جانور نہیں، اور صرف پرندے نہیں، بلکہ نیشنز، پوری پوری نیشنز کو بھی اٹینڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا بیکاز آف جینڈر، کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، بیکاز آف ایج، یہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، یا کسی ایتھنیسٹی کی وجہ سے یہ دیسی ہے یا نان دیسی ہے، یا کالا ہے یا گورا ہے، یا کسی ریلیجن کی وجہ سے. نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو رسپونڈ کرتا ہے جو بھی اس کی کریشن میں، جو بھی اس کی مخلوق میں اللہ سے مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اس میں ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان. اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں یہ کہتے ہیں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 50، انہو سمیع قریب، انڈیڈ ہی از آل ہیئرنگ اینڈ آل نیئر. ہمارے پاس ابھی کیا تھا؟ قریب و مجید، اور یہ کیا؟ مجیب. اور یہ کیا؟ آل ہیئرنگ آل نیئر. اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے وہ اللہ کی ہیئرنگ سے بھی کنیکٹڈ ہے، اس کے ساتھ ہی ہے، ہر چیز کنیکٹڈ ہے نا قربت سے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے، جتنے ہم سمجھتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قریب ہوں آپ کے. کیسے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سورہ قاف میں ہے، سورہ 50 آیت نمبر 16، کہ میں اس کی یہ حبل الورید یعنی جو جگلر وین ہے، یہ جو مین وین ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی کہ اللہ کی ہماری کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. اور کچھ چیزیں جو ہے اللہ کو اپنے اینجلز کے تھرو بھی، اس کے کمانڈ کرتے ہیں اینجل کو کہ بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ آ کے وہ اسی وقت رپورٹ کر دیتے ہیں. سورہ المجادلہ میں ہے، سورہ نمبر 58 آیت نمبر 7، اس میں ہے، ابھی لمبی آیت ہے میں اتنا سا پڑھ دیتی ہوں کہ اردو میں کر لیتی ہوں، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز واقف ہے. اللہ آسمانوں کی ہر چیز کی، آسمانوں کی اور زمینوں کی ہر چیز، زمین کی ہر چیز سے واقف ہے. اگر 3 آدمی سرگوشی کریں، یعنی 3 لوگ، مرد ہو یا عورت، سرگوشی، تو اللہ تعالیٰ چوتھا ہوتا ہے وہاں پر. 3 پیپل آر پریزنٹ، تو پھر 4 جو ہے اللہ از دیر. اور اگر نہ 5 کی مگر اس کا چھٹا وہ ہوتا ہے، یعنی اگر 5 لوگ بھی کوئی ڈسکس کریں گے تو چھٹا اللہ وہاں پر ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین اللہ از فزیکلی دیر. اگین آپ یاد رکھیں اللہ کو معلوم ہوتا ہے. اور پھر ہے نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی، مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. اور پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یعنی wherever they are اللہ is with them in knowledge. ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، جو سیکنڈ ٹائپ آف کلوزنس ہے وہ جو اسپیشل کلوزنس ہے. تو جنرل تھا نا ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے پاس اللہ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن سیکنڈ کلوزنس جو ہے اسپیشل کلوزنس ہے. یہ کلوزنس کون سی ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ، ہم بلیورز کے لیے. یہ قربت ہے لو کی، محبت کی، ایکسیپٹنس کی، قبولیت کی، گائیڈنس کی، ہدایت کی، پروٹیکشن کی، حفاظت کی، آنسرڈ پریئرز کی، یعنی کہ ہمارے پریئرز بھی انشاءاللہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. اور پیس یعنی سلامتی کی، اور ٹرینکولیٹی یعنی سکون کی. اب یہ دیکھیں، وہ ایک نیئرنس ہے جنرل، اور ایک یہ نیئرنس ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ. ہر چیز ہے، محبت ہے، قبولیت ہے، ہدایت ہے، پروٹیکشن، ہر چیز ہے، دعاؤں کا جواب دینا. یہ اسپیشل جو نیئرنس ہے نا، اس میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی قبولیت ہے، اور اللہ کا جواب بھی ہے. یہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ. یہ نیئرنس ان لوگوں، یا کلوزنس یا قربت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو سجود میں بھی ہوتے ہیں اور سجود میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ واقعہ میں، سورہ نمبر 56 آیات نمبر 10 سے 12، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، والسابقون یعنی جو سبقت لے جانے والے، فور رنرز، سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے، یہ وہ ہیں کہ جن کو لے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں مقربون جن کو نزدیک کیا جائے گا۔ یہ مقربون یعنی یہ وہ مقربون ہیں جن کو مقربون یعنی جو ان کو اللہ کے نزدیک لے جایا جائے گا۔ اور کہاں؟ فی جنات النعیم، ان دا گارڈنز آف پیراڈائز آف پلیشر، جب فی جنات النعیم یعنی پلیشر، وہاں نعمتوں کی باغات میں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں مقربون جو اللہ کے نزدیک لے جائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون میں سے بھی بنا دے اور مقربون میں سے بھی بنا دے، آمین۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے قریب کب ہوتا ہے۔ میں آپ کو سجود کی بات کر رہی تھی، پھر بیچ میں یہ آ گیا مقربون کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب سے زیادہ ہم ان کے قریب کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سجود میں ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ ہمارے سب سے زیادہ قریب وہ ہم سے کب ہوتا ہے؟ ہم تو سجود میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے، ناٹ آئی ایم ناٹ ریپیٹنگ دا سیم تھنگ، وی آر کلوزسٹ ٹو اللہ وین وی آر ان سجود۔ اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ہم سے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ یہ بھی ہمیں معلوم ہے، اتنی پیاری حدیث ہے، تہجد کے وقت۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نائٹ کو، کئی دفعہ یہ ہم ریپیٹ کر چکے، لیکن جب کانٹیکسٹ آتا ہے تو پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں۔ اور کس وقت آتے ہیں؟ جب لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ رہتا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا تہجد کا بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ تہجد کا ٹائم میں ان کو بتاتی ہوں کہ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے عشاء کے بعد ٹیکنیکلی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سو جاتے ہیں اور آپ اس وقت اٹھتے ہیں جب آپ رات کو 3 میں ڈیوائڈ کر لیں یا 6 میں ڈیوائڈ کر لیں تو لاسٹ 2 کر لیں، 3 میں ڈیوائڈ کر لیں تو لاسٹ تھرڈ کر لیں، اس وقت جب اللہ تعالیٰ لوئسٹ ہیون پہ اترتے ہیں، لوئسٹ اسکائی پہ اترتے ہیں، پہلے آسمان پہ اترتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کون مجھے پکار رہا ہے جس کی پکار میں سنوں، کون مجھ سے مانگ رہا ہے کہ میں اس کو دوں جو وہ مانگ رہا ہے، کون مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، اور ہم سب کو معلوم ہے، کئی دفعہ ہم یہ سنتے ہیں، ہر دفعہ سنتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو اہل سنہ، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اہل سنہ والجماع جو ہے، ہماری یہ بلیف ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ اوپر ہی ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میں نیچے آتا ہوں تو ہم نے اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ابھی میں نے اور آپ نے یہ پوچھنا نہیں ہے، ہی ڈسینڈس ان اے وے جو کہ اللہ کی میجسٹی کو بفیٹ کرتا ہے۔ رہتا تو اوپر ہی اللہ تعالیٰ، زمین پہ نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب فرسٹ آسمان پہ آتا ہے تو ہم اسی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود بولا ہے، کہ دا وے ہی سیز کہ آسمان سے، ایک سیکنڈ میں بیچ میں میسیجز آ رہے ہیں، میں اس کو ذرا بند کر دوں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آتے ہیں، ہم نے اسی طرح کرنا ہے، بلا کیف، یعنی کیفا ہم نے نہیں پوچھنا ہے، کیفا کیسے آتے ہیں، چڑھ کے آتے ہیں، اتر کے آتے ہیں، چڑھ کے ہوا میں آتے ہیں، کہ کچھ نہیں پوچھنا۔ تو بس یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا اترنا، اللہ کا اوپر جانا جو ہے سب اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی سورہ الشورى میں ہمیں بتاتے ہیں، سورہ نمبر 42 آیا نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، دیر از نتھنگ لائک انٹو ہم، کچھ بھی اللہ کی طرح نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کی مثال اللہ کی طرح نہیں ہے، اللہ کی طرح اگزامپل نہیں ہے کوئی بھی اللہ کی۔ تو اس نام پہ اگر ہم رہتے ہیں تو ہمیں یہ اویئرنیس رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ ہمارے لیے وہ ویلکم ہے کہ ہم سنسیئرلی ٹرن کریں، تو تہجد کے وقت ٹرن کریں، لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ میں ٹرن کریں، اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک ایسی لائف ہم گزاریں جس میں ہماری اللہ کا اذکار ہوں، جیسے پہلے میں نے کہا، امید ہو، ریپینٹنس ہو، اس میں توبہ ہو، توکل ہو، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری کوئی بھی سنسیئر پریئر جو ہوگی وہ کبھی بھی غائب نہیں ہوگی، اٹ ول نیور بی لاسٹ، ضائع نہیں ہوگی۔ اب آتا ہے ہاؤ کین وی لیو بائی دس بیوٹیفل نیم آف اللہ، اللہ میں اس نام سے، اللہ کے اس نام سے ہم کس طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں اللہ سے آفن بات کرتے رہنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ ہم لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں کوئی ہارڈ شپ آئے گا تو پکاریں گے اللہ کو، نہیں، اللہ جو ہے القریب ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پکارو، اللہ کہتے ہیں ریممبر می،
ہمیں اس کو ہمیں ہم مجھے میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تو آپ مجھے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں گا۔ تو جب ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے قریب ہے، تو ہماری فرسٹ رسپانس کیا ہونی چاہیے؟ خوشی میں بھی، غم میں بھی، کنفیوژن میں بھی، خوف میں بھی، گریف میں بھی، صدمے میں بھی کس کو پکارنا ہے؟ خوشی میں بھی اللہ کو پکارنا ہے۔ سب سے پہلے کوئی خوشخبری ملے سجدہ کریں، کوئی فیئر ہو، کوئی تکلیف ہو، فوراً اللہ سے دعا کریں۔ اور کس طرح بات کرنا ہے؟ ڈائریکٹلی، وداؤٹ اینی سفارش، اینی انٹرمیڈیری، میں اس کے تھرو کروں گی تو زیادہ قبول ہوگا، میں اس کے تھرو کروں گی تو نہیں۔ ہم اپنی دعا کو، ہم اپنی دن کو سٹارٹ ہی کریں دعا سے۔ ہم اللہ سے دن میں کئی دفعہ دعا کریں، یہ نہیں کہ کوئی ٹائم فکس ہے دعا کے لیے۔ بیفور میکنگ اینی امپورٹنٹ ڈیسیجن اللہ سے مانگیں، استخارہ کریں۔ کوئی بھی ہم ذکر کریں گے، ہم کانشیسلی کریں، اور وہ والے اذکار کریں جو کہ اوتھینٹک سننا میں ہے، جو قرآن میں ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے فلاں نے کہہ دیا کہ یہ پڑھ لو، اور فلاں نے کہہ دیا، اور یوٹیوب نے بتا دیا کہ یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، اور اس سے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ ایک ذکر کر لیں گے اور اللہ کا قیامت کے دن آپ فارغ ہو، آپ بالکل جنت الفردوس میں جائیں گے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ کسی اوتھینٹک حدیث میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور بس آپ آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، کوئی بھی نہیں۔ تو بیفور ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ، گھر سے نکلنے سے پہلے آپ دعا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جب ڈرائیونگ سٹارٹ کریں سبحان اللہ جی وہ کریں۔ جب آپ کب کام شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے کریں کہ اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچا۔ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کبھی بھی، ہر چیز میں، سونے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے، کپڑے پہننے کے بعد، جو بھی ہے بس وہ دعائیں، وہ اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی کریں۔ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ رکھیں اپنی، اور خاص کر اب صلاح کی بات آتی ہے۔ صلاح میں کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ، اس میں خشوع و خضوع کریں۔ ہمیں پتہ ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا قریب ہے، ہماری ہر بات سن رہے ہیں، تو ہماری یہ جو روٹین کانورسیشن جو ہے نا، اس کے بدلے ہماری صلاح جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائے گی، ایک ایسی ہو جائے گی کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ رسپونڈ کر رہا ہے۔ اپنے پریئر میں ہم سلو ڈاؤن کر لیں گے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیطان تو بار بار ہمیں بہکائے گا، لیکن ہم نے اس کو پھر ہٹانا ہے۔ اور ان ایڈیشن ٹو صلاح، چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ صرف نماز کے بعد یہ نہیں تسبیح پڑھنا کہ بس ہم نے پڑھ لیا ابھی 33 یہ سب کر لیا۔ دیکھ، جو بھی ہے آپ جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے، چڑھتے پھرتے الحمدللہ کہتے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جو بھی کہتے رہیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ کو پتہ ہے سب کے کتنے کتنے، ایک ذکر کے کتنا کتنا ہم کو ریوارڈ ملتا ہے۔ بلیو کریں، جب ہم یہ کرتے رہیں گے، یعنی کہ سارا وقت ہم نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کریں گے اٹ ول چینج آور لائف، اینڈ ڈو اٹ میننگ فلی۔ 2 دفعہ پڑھیں لیکن میننگ فلی پڑھیں، کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا مطلب یا اللہ تیرا شکر، ایسے نہیں بس یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو یاد بھی دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، چونکہ اللہ کا نام ہم اسٹڈی کریں، ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کو ہمارے ایفرٹس بھی معلوم ہے، اللہ کو ہمارے انٹینشنز بھی معلوم ہے۔ اور سونے سے پہلے جو ہے سب کچھ ہم اللہ کے پاس ڈال دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے ہی نام سے سو رہے ہیں، بس اموت و احیا، ہم اس میں مریں گے یا زندہ ہوں گے ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں بھی سنتا ہے اور سب کی سنسیئر ریپینٹنس بھی سنتا ہے۔ نمبر 2، ہمیں کبھی بھی الون نہیں فیل، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اکیلے ہیں۔ ہوتا تو ہے جب ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ایسا اکیلا اکیلا فیلنگ ہو رہا ہے، ایسی تنہائی کی فیلنگ ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں قریب ہوں، میں تو تمہارے قریب ہوں، بالکل قریب ہوں۔ اللہ کسی کو بھی جب ہمارے ورڈز کا نہیں پتا، کسی کو بھی ہمارے انٹینشنز کا نہیں پتا، کسی کو بھی ہمارے سٹرگلز کا نہیں پتا، ہمارے ایفرٹ کا نہیں پتا، لیکن کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ کوئی بھی ہم کوئی بھی سیکریفائس کریں کسی کے لیے بھی، آپ میرے لیے کریں، میں آپ کے لیے کروں، اگر ہم ایک دوسرے کو نہ بھی اپریشیٹ کریں گے، اللہ تو اپریشیٹ کرے گا۔ تو اللہ کے کمانڈز کو فالو کرنا ہے، اسٹے اوے فرام آل دا حرام، اور جتنے بھی کمانڈز ہیں ان کو پوری طرح کریں، اور اس طرح ہم اللہ کے قریب آ جائیں گے۔ تو اس طرح ہم پرائیویٹ میں ہوں گے یا پبلک میں ہوں گے، ہم ورک پہ ہوں گے یا گھر پہ ہوں گے، ہمیں انسپائر کرتا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ سن رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے کمفرٹیڈ ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اور سیکیور فیل کرنا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ڈر بھی لگنا چاہیے۔ وی شوڈ بی ashamed آف our بیڈ ڈیڈس، ہماری اسپیچ، جو ہم کسی کو غلط بات کہہ دیتے ہیں، بری بات کہہ دیتے ہیں، کسی کو سختی سے بات کر لیتے ہیں، اپنے ایکشن، سب کچھ، بس ان سب کو اوائڈ کرنا ہے، چاہے ہم پرائیویٹ میں چاہے پبلک میں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو انگزائٹی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کو ہمیں لوور کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی ہمیں کمفرٹ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے،
اللہ تعالیٰ قریب ہے ہر ہارڈشپ میں. دا گریٹسٹ گفٹس آف بلیونگ ان القریب از نوئنگ کہ جب کسی کو بھی میری درد کا نہیں معلوم ہے، میں انگزائٹی سے گزر رہی ہوں، میری پریشانی اللہ کو تو معلوم ہے نا. نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، ایک دوسرے کو بھی بتا بتا کے تھک جاتے ہیں. کیا کریں، انسان ہے. ہمیں کمفرٹ لینی چاہیے اپنی لون لینس، اپنی گریف، اپنی ہارڈشپ میں صرف اللہ تعالیٰ سے. اوروں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی سب معلوم ہے. جب ہمارے ورڈز فیل ہو جاتے ہیں، ہم پتہ ہے اللہ کو ہمارے دلوں کا معلوم ہے. جب ہماری آہستہ آہستہ آنسو گرتے ہیں جو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، تو بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. بستر میں گھس کے ہم سوتے ہیں، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. روتے ہیں، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. سوتے نہیں، روتے ہیں. بستر میں سوتے تو ہیں لیکن روتے ہیں. یہ اویئرنیس جو ہے نا ہمارے دل کو صبر دے گی، ہمیں ہوپ دے گی، امید دے گی، اور ہمیں ذرا مضبوط بنائے گی، ریزیلنٹ بنائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف بہت ایزی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں ترک نہیں کرے گا. ہر ڈیفیکلٹی میں ہم نے اس کی طرف مڑ کے جانا ہے. بس میک دعا ٹو ہیم وتھ سرٹنٹی کہ اللہ تعالیٰ ضرور سن بھی رہا ہے، قریب ہے، سن رہا ہے اور جواب بھی دے گا. نمبر 4 یہ کہ ہمیں اللہ سے قریب آنے کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں. ایمان تو ہے، ایمان کے ساتھ اعمال بھی اچھے کرنے ہیں. اس کی ایک حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے انگلش میں ہی بولتی ہوں، اردو میں ٹرانسلیٹ تھوڑی مشکل. مائی سرونٹ ڈز ناٹ ڈرا نیئر ٹو می ود اینی تھنگ مور beloved ٹو می دین what I have made obligatory upon him. یعنی جو فرض عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، جو بھی اس سے ہم اللہ کے سب سے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تمام فرائض آپ کرو، آپ میرے قریب آ جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد جب وہ فرائض کر لیتا ہے، اس کے علاوہ جو مجھ سے قریب آتا ہے تو وہ اور قریب آتا جاتا ہے، جبکہ وہ اس کے علاوہ چیزیں کرتا ہے جو نفل عبادات ہیں، جو سنت ہیں، یہ چیزیں ہیں جو کہ فرائض میں سے نہیں ہیں. until I love him. اتنا مجھے اللہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. یہ بخاری میں ہے. تو ہمیں سٹارٹ کس سے کرنا ہے؟ فرائض سے. فرائض چھوڑ کے نوافل پڑھنے پوری پوری رات، وہ نہیں کرنا ہے. تو ہمیں اپنے 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، رمضان کے روزوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم رمضان میں روزہ نہ رکھیں، لیکن ابھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم منڈے تھرسڈے کی بھی رکھ لیں گے، ایام بیت کے بھی رکھ لیں گے. وہ نہیں ہوتا. رمضان کے روزے پہلے آتے ہیں، پہلے وہ رکھیں پھر دوسرا کریں. فرض پہلے، زکوٰۃ پہلے کریں، خیرات بعد میں دیں. حج اگر کر سکتے ہیں آپ، اس قابل ہیں کہ حج کر سکیں تو حج پہلے کریں، بعد میں عمرہ کریں. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہم لوگ عمرے پہ عمرے کرتے رہتے ہیں اور حج نہیں کیا ہوتا. حج اس فرض، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو حج کریں. تو اسی طرح بعد میں پھر آپ صدقات، خیرات، جو بھی چیزیں. قرآن کو بھی دیکھیں، قرآن ایوری ڈے ریسائٹ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اس کو ریگولرلی پڑھنے سے بہت فرق پڑتا ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں. نمبر 5 کیا ہے؟ وی مسٹ پٹ آر توکل ان اللہ. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ اپنا توکل ڈالتے نہیں ہیں. پہلے ہم پینک کر جاتے، اف اب کیا ہوگا، پھر ہم کمپلین کرتے ہیں، پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں، پھر جا کے ہم بھائی ہر ایک سے پوچھنے کے مطلب پہلے ہی اللہ کے پاس جاؤ، پہلے ہی اللہ سے ڈسکس کر لو، اللہ سے بات کر لو، استخارہ کر لو. تو ہم بیفور سیکنگ ہیلپ فرام یو اینڈ می اینڈ ایوری بڈی ایلس، ہمیں پہلے اللہ کی طرف مڑنا ہے، پہلے اللہ سے مانگنا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے گا. اور ہمیں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے دعا کر رہے ہیں اسی طرح ایگزیکٹ وے میں جس طرح ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہوگی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک بلیور کی، ایک مومن کی جو سپلیکیشن ہے، جو دعا ہے، وہ آنسر ضرور ہوگی. آنسر ضرور ہوگی انلیس کنڈیشن ڈالی، انلیس کسی فیملی ممبر کے ساتھ اگر مطلب ایسا گناہ ہے کہ فیملی ممبر کے ساتھ آپ نے ٹائز آف کنشپ کو توڑ دیے، اپنی فیملی ممبر کے ساتھ آپ نے قطع رحمی کر دی. اردو میں یاد کرتی کیا ہے، قطع رحمی آپ نے کر دی، تو اس وقت آپ کی دعا، قطع رحمی بالکل منع ہے. اور وہ بندہ دو چیزیں دیکھیں ابھی بتائی ہیں کہ یعنی وہ ایسا گناہ کر رہا ہے کہ وہ قطع رحمی کر رہا ہے، تو اس کی دعا آنسر نہیں ہوگی. نمبر 2، وہ امپیشنٹ ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تو دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا آنسر ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ مسلم میں ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ میری دعا نہیں سن رہا ہے. یہ تو اللہ کی وزڈم کو ٹرسٹ کرنا ہے کہ ہماری دعا کو کیسے اور کب اور کیسے رسپونڈ کرے. ہمیں دعا کنسسٹنٹلی کرتے رہنا چاہیے، ہمیں توکل اللہ پہ ڈالتے رہنا چاہیے، اور پھر آؤٹ کم تو صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے.
نمبر 6، ہمیں توبہ کرنا چاہیے امیڈیٹلی، جیسے ہی ہم کوئی گناہ کریں، کوئی غلطی کر لیں، کوئی خراب کام کر لیں، کوئی غلط کام، ضروری نہیں کہ بہت بڑا گناہ ہو، چھوٹا بھی کر لیں، اسی وقت ہمیں امیڈیٹلی اللہ سے توبہ توبہ استغفار کر لینا چاہیے، اور کنسسٹنٹلی کرتے رہنا چاہیے۔ although ہم دور ہیں، اللہ ہماری سن رہا ہے، اگر ہم کوئی بھی مسٹیک کریں ہمیں ریپینٹنس کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارے ہارٹس اتنے ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں اللہ سے، کیونکہ ہمارے کانسٹنٹ سنز جو ہیں، ہم ریپینٹنس کے بغیر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ مس ہو گیا، وہ نہیں، یہ نماز مس ہو گئی۔ کتنے لوگوں کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں میں چلی گئی شاپنگ فلاں اچھا میرے گھر بھی کوئی آئی تھی اس دن، تو وہ کہتی میں نے کہی نہیں پھر میں گھر جا کے سب اکٹھے پڑھ لوں گی، اکٹھے نہیں پڑھتے۔ آپ کی سنت بھی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ فرض کے بعد سنت، فرض پڑھ لیا اس کے بعد سنت بھی پڑھ لیں، کہ دو دو رکعتیں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم اپنے ذکر کو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اف ہم اتنے گناہ گار ہو گئے۔ دیکھیں ہوتا ہے میرے ساتھ، میں آج کل جس چیز سے گزر رہی ہوں نا، یہ کیروپریکٹک کے ہفتے میں 3 دن میں جاتی ہوں ڈرائیو کر کے، واپس آتی ہوں اور میں اتنی ڈسٹربڈ رہتی ہوں کیونکہ پورے جسم کے ساتھ وہ لوگ دھینگا مشتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں جب آتی ہوں تو میری ہمت ہی نہیں ہوتی، میں کہتی ہوں اللہ میرے اذکار رہ گیا، میرا قرآن رہ گیا، بہت مشکل سے کچھ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں پڑھنا چاہ رہی ہوں لیکن میں نہیں پڑھ سک رہی ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں ڈسپیئر نہیں ہو، مطلب یہ کہ ہمیں مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا ہوگا، آج میں نے اس اذکار نہیں، اللہ اب کیا ہوگا، نہیں۔ شیطان تو ہمیں یہی کنونس کرے گا نا کہ بس کیا ہے، اب تو تم نے چھوڑ دیا، اب تمہیں توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تو اتنے گناہ کر لیے، اتنی غلط کام کر دیے، اتنا ہم نے نماز نہیں اتنی پڑھی، ہم نے قرآن نہیں اتنا پڑھا، ہم نے حجاب نہیں پہنا، تو وی ڈونٹ ایون ڈیزرو ٹو آسک۔ یہ تو شیطان آپ کو سکھائے گا، نہیں آپ نے آج نہیں پہنا حجاب کل پہن لیں گے، آپ آج نماز میں مستقل نہیں ہوئے کل ہو جائیں گے۔ دا ڈور ٹو ریپینٹنس از اسٹل اوپن، پتہ نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جائے گی، بس یہ یاد رکھیں موت کے وقت نہیں قبول ہوگی۔ تو ایوری استغفار، ایوری توبہ از ہرڈ بائی اللہ۔ تو جیسے ہی ہم کوئی غلطی کریں فوراً توبہ استغفار کر لیں، اور جینوئنلی کریں، اس کے لیے ریگریٹ فیل کریں، اس دن کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں۔ اگر کسی اور کے حقوق مارے ہوئے تو اس کے حقوق اس کو واپس دیں، اور کسی شرم اور اس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، اب ہم کیا کریں، ہم اتنے گناہ گار ہو گئے۔ ایک سنسیئر مومنٹ جو ہماری ریپینٹنس کی ہوگی نا، وہ ہماری اللہ کے ساتھ پوری ریلیشن شپ کو چینج کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر 7، ہم لوگوں کو اللہ کی جو کریشن ہے اس کو مرسی سے، رحمت سے، رحم سے ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں، ان کو ٹریٹ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے سرونٹس کے ساتھ کس لیے، اپنی مرسی کی وجہ سے نزدیک ہے، ون آف دا تھنگس۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ بھی ڈیلنگز کا، جب اللہ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ مرسیفل رہے، تو ہم دوسروں کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتے ہیں؟ جتنا ہم جینٹل رہیں گے دوسروں کے ساتھ، جتنا ہم نرم رہیں گے، اتنا ہم اللہ کے قریب آئیں گے۔ ہمیں اپنا وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیا کریں، جو ہمارے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہمیں تکلیف دیتا ہے، اسے معاف کر دیں۔ آسان کام نہیں ہے لیکن کوشش کر، اللہ کو تو معلوم ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو کوئی ضرورت مند ہے اللہ کے کریشن میں سے، اللہ کی جو سلیوز میں سے، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہے، تو ہم بیسٹ اپنی کوشش کریں کہ اس کی نیڈس کو فلفل کریں۔ اسی لیے جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے میں گروپ کو ڈال دیتی ہوں، کسی کی مدد کر سکیں تو کریں۔ اور جب کوئی بات کرے، اب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کی بات نہ سنیں تو اس کا دل کتنا ٹوٹ جاتا ہے، خاص کر جو اکیلا رہنا والا ہو، جو بوڑھا ہو، اس کو دل چاہتا ہے کوئی مجھے سن لے، اس کو سن لیں، کتنی بڑی بات ہے، سن لیں۔ اگر کوئی پتہ ہے کوئی بیمار ہے، اس کو جا کے وزٹ کر لیں۔ آج کل اگر وزٹ کرنا مشکل ہے اور یہ لگتا ہے کہ ہاں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر نے منع کہ فون کر کے بات کر لیں، اپنی فیملی کو، اپنے نیبرز کو، اپنے فرینڈز کو، جس طرح بھی پریکٹیکل ویز میں ہیلپ کریں۔ تو ان سمری یہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے القریب ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہوتا، خاص کر ان لوگوں سے جو اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہماری ہر سنسیئر کال کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور ہماری ہر جو ہڈن کنسرن ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اپنی پرفیکٹ وزڈم سے، پرفیکٹ حکمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتا ہے۔ اور اللہ کی جو نیئرنس ہے یہ افرمڈ قرآن اور سنہ میں دونوں میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے ہے جس طرح اللہ کی میجسٹی کو بفٹ کرتا ہو، ایسے نہیں جیسے ہم اور آپ قریب ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھ، دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، کسی اسکالر نے لکھا مجھے بہت اچھا لگا کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ون اسکائی کین ناٹ کور دی ادر اسکائی فرام اللہ۔ 7 آسمان ہیں،
یہ 7 آسمانوں میں سے ایک آسمان بھی کور نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ تک نہ پہنچ سکے. سبحان اللہ. A huge mountain cannot hide anything within itself to hide from Allah. بہت بڑا پہاڑ ہے لیکن اس کے اندر کس چیز کو کتنا بھی چھپا لے گا، چونٹی کو بھی چھپا لے گا تو بھی اللہ دیکھ سکتا ہے. A deep ocean cannot bury something in its depth to hide from Allah. 3 چیزوں کا جو اگزامپل دیے نا، آسمانوں کا، پہاڑ کا، سمندر کا. بیوٹیفل. اس لیے میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. یہ جو اللہ کی ایٹریبیوٹ ہے نا القریب، یہ ہمیں ایک ونڈر میں ڈال دیتی، ایک امیزمنٹ میں ڈال دیتے ہمارے دلوں کو. اور ہم اگر اس نام سے اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں اشور کرتی کہ سرٹنٹی ہے اللہ کی نیئرنس میں، ان شیپنگ آور ورشپ، ان شیپنگ آور کیریکٹر. ہمارے اعمال کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری ڈیسیجنز کو اور ہماری ریلیشن شپس کو، سب کو اللہ شیپ ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. تو یہ دعا بھی کر لیتے ہیں بیفور وی نیکسٹ موو ٹو دا نیکسٹ ون. او اللہ، او القریب، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم سے ہماری جگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں. او اللہ، او القریب، ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم تیری قربت حاصل کر سکیں، بلیورز کی قربت. سیکنڈ ٹائپ آف قربت جو ہے، او اللہ، او القریب، ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم صرف آپ کی طرف ٹرن کریں، آپ کے پاس جا کے ریپینٹ کریں، اور آپ ہمارے کال کا جواب دیں، آپ رسپونڈ کریں ہماری دعاؤں کا. او اللہ ہماری مدد کریں، ہماری مدد کریں، ہمیں ہدایت دیں کہ ہمیں ڈے آف ججمنٹ پہ ہم مقربون میں سے ہو جائیں، سابقون میں سے ہو جائیں، مقربون میں سے ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. آمین. چلیں اب اللہ کے دوسرے نام کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ آج میں نے کہا ہم 2 نام کریں گے انسٹیڈ آف اینی تفسیر، کیونکہ ان کو پہلے ختم کرنا ہے، دین وی موو ٹو دا نیکسٹ آیا انشاءاللہ. تو اللہ کی بیوٹیفل نام القریب کا ہم نے پڑھ لیا. اب المجیب. المجیب کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے؟ مجیب بھی ہمیں معلوم. دیکھیں دونوں نام ایسے ہیں جو اردو میں بھی ہیں، ہماری یہ ورڈز زیادہ تر اردو میں ہیں. مجیب یعنی جواب دینے والا، the one who answers, the one who responds. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ جیم، واو، با. جیسے ہم کہتے ہیں نا جواب دینے والا، جواب دینے والا، تو وہی جواب کے روٹ لیٹرز ہیں جیم، واو، با. اس کے اندر یہ روٹ جو ہے یہ 3 مین میننگز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. پہلا ہے ٹو آنسر، ٹو ریپلائی یعنی جواب دینا، ٹو ریسپونڈ وہ بھی جواب دینا ہے، اینڈ ایکسیپٹ یعنی ایکسیپٹ بھی کرنا. ہم جب کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں کرتے ہیں تو اللہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے ہم سے اور جواب بھی دیتا ہے. سیکنڈ میننگ کیا ہے؟ ٹو کٹ، ٹو پیئرس اور ٹو پینیٹریٹ. کسی چیز کو کاٹنا، کسی چیز کو پیئرس کرنا، اس کے اندر گھسانا، یا کسی چیز کو پینیٹریٹ کرنا، کسی چیز کے اندر گھس جانا. اور تیسری میننگ جو ہے اس کا ہیو اے ڈائلاگ اور کانفرنس ود اللہ، کہ اللہ کے ساتھ ڈائلاگ اور کانفرنس، مطلب تو یہ، لیکن ہم دیر اللہ کی بات کر رہے ہیں تو اللہ سے متعلق بھی یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان کا یہ میننگز یہ ہیں، اس کے روٹ کی، جیم واو با کی، یہ تینوں میننگز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ روٹ جو ہے یہ قرآن میں 43 ٹائمز اپیئر ہوتا ہے ان 5 ڈیرائیوڈ فارمز. اس کی جو کلاسیکل عربک کنوٹیشن ہے، اس کے لیے جو ڈکشنری ہے وہ یہ بتاتی ہے ٹو آنسر، ٹو ریپلائی، ٹو ریسپونڈ، ٹو ایکسیپٹ، ٹو کٹ، ٹو پیئرس، ٹو پینیٹریٹ، یہ سب، اور ٹو ہیو اے ڈائلاگ اور کانفرنس، یہ سب چیزیں ٹو کمپلائی ود اے ڈیزائر وین انوائٹیڈ ٹو ڈو سو. بہت مزے کی بات ہے کہ مجیب جو ہے المجیب وہ ہم سے بہت قریب ہے. ابھی ہم نے قریب کے بارے میں پڑھا سارا کچھ، قریب مجیب ہم پڑھ رہے تھے، تو قریب کا مطلب ہم نے دیکھ لیا کہ قریب ہے. لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ قریب اس طرح بھی ہے کہ ہی از آلویز ریڈی ٹو ہیئر اس اینڈ ٹو ریسپونڈ. وہ تو سن رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ قریب ہے، سنتا ہے اور دعاؤں کے جواب. ادھر تو خاص ایمفیسس اسی پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسپونڈس ٹو ہو ایور کالز اپون ہم. اس میں بھی یہی تھا قریب ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں اس میں قریب تھے، اس میں مجیب ہے. دونوں میں دونوں کی کنیکشن بھی ہے اور دونوں الگ الگ بھی ہیں. اللہ کے ناموں کی بیوٹیفل بات تو یہ ہے کہ تمام نام جتنے بھی ہیں، صرف 99 نیمز نہیں ہیں. 99 نیمز کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں، قرآن میں آپ دیکھیں گے بہت سارے نام ہیں. تو جب وہ جو بھی اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ کی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ سب یہ ہیں کہ all of them together make Allah. ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں ایک، ہم جیسے کہتے ہیں ایک انسان ہے تو یا وہ جنرس ہوگا اور وہ ہاسپٹیبل ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ غصے والا ہو، لیکن وہ جینٹل نہ ہو. لیکن اللہ کے پاس تو ساری جتنے بھی صفات ہیں وہ سب ایک ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی ہماری کالز کو اگنور نہیں کرتا ہے اگر ہماری کال سنسیئر ہے. ان لائک ہیومن بینگس، اللہ تعالیٰ کی رسپانس جو ہے وہ اگر ڈیلے ہوئی ہے تو وہ انیبلٹی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بھول جانے کی وجہ، فرگیٹفلنس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، یا لیک آف کنسرن کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو ہم سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آنسر ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی پرفیکٹ وزڈم اور اپنی مرسی کو سامنے رکھ کے.
مطلب اللہ تعالیٰ جو رسپونڈ کرے گا وہ صرف ورڈ سے نہیں کرے گا، ہمیں تو ورڈ سنائی بھی نہیں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی ایکشن ایسا کر دے گا کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈنس بھی دے دے گا، اللہ فارگیونس بھی کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں پروویژن زیادہ دے دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ریلیف پرووائڈ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سپورٹ پرووائڈ کرے گا۔ یہ تمام رسپانسز جو ہیں یہ پرفیکٹ ٹائم پہ آتے ہیں اور پرفیکٹ مینر میں آتے ہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو اس بیوٹیفل نیم سے، اس خوبصورت نام سے ہمارا کیا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے دل میں اگین ہوپ آ جاتی ہے، امید آ جاتی ہے، ایک سرٹینٹی آ جاتی ہے، اور اللہ سے کلوزنس بھی آ جاتی ہے، اللہ ضرور جواب دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہم کو نام سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور ہماری نیڈس کو ہمارے ایکسپریس کرنے سے پہلے بھی اس کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ایکسپریس کرنا ہے۔ تو جو بھی ڈیفیکلٹی میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اور جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ مجھے دیکھیں، ہم نے جیسے پچھلی دفعہ پڑھا نا، ان ربی قریب مجیب، کہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ ہود میں جو ہم نے آیا نمبر 61 میں پڑھا تھا کہ اللہ نیئر بھی ہے اور رسپانسو بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اب اس کا آرڈر آپ دیکھیں، پہلے اس کا آرڈر دیکھیں، پہلے قریب آیا پھر مجیب آیا، پہلے کلوزنس آئی، قربت آئی، پھر جواب دینا آیا۔ اس کو بھی غور سے سنیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ جتنا ہم غور سے پڑھیں گے، جتنا اس کو دھیان دیں گے، ریفلیکٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہم کو اشور کرا رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اس کے بعد کہتا ہے کہ میں رسپونڈ کروں گا۔ دونوں چیزیں ہیں، لیکن دونوں پہلے قریب آ رہا ہے پھر مجیب آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میری جو رسپانس ہوگی تو وہ میرے بندے سے قربت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ سب ابھی میں نے ریپیٹ کیا، اس کو دوبارہ سے نہیں کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب اب یہ آیا نا، اجیب، میں جواب دیتا ہوں کالر کو جب وہ مجھے پکارتا ہے، پکارنے والوں کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی ہم اللہ سے مانگیں گے وہ ویسٹ نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں بھی کہتے ہیں، سورہ 40 آیہ نمبر 60، کہ وقال ربکم ادعونی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادی سیدخلون، ہم اس کو چھوڑ دیں، آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مطلب جو لوگ عبادت سے تکبر کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ سب کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمیں کہنے کے لیے، بس یہ یاد رکھیں کہ ہم نے پکارنا ہے اللہ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں، تمام پیغمبروں کو کس طرح سے جواب دیا، ہر ایک کو آنسر کیا ان کی کال کو۔ اگر آپ غور سے پڑھیں گے، نوح علیہ السلام کو کیا کہا اللہ نے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، so we responded to him۔ ایوب علیہ السلام کو کیا کہا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، so we responded to him، ہم نے ان کو جواب دیا۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو کیا کہا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کو رسپونڈ کیا۔ دیکھیں ہر ایک میں یہ لفظ آ رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، so we responded to him۔ یعنی پہلے کے ساتھ کیا ہوا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، نوح علیہ السلام کا تھا۔ سیکنڈ تھا ایوب علیہ السلام کا جو بیماری تھی اور ان کو ٹھیک کر دیا۔ تیسرا تھا یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، ویل کے پیٹ میں تھے، اور زکریا وہ اتنے بڑھاپے میں مانگا، ان کو یحییٰ علیہ السلام دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں، ایک نہیں دعائیں جو انہوں نے مکے میں مانگی اپنے رائچس آف سپرنگ کے لیے بھی، کہ وہ بت پرست نہ بن جائیں، اور پھر اپنے تمام ڈیڈز کے لیے بھی ان کو قبول فرما لے، اور مکے کے لیے بھی، وہ تمام اتنے سال، اتنے جنریشنز گزر گئے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے ہزاروں سال پہلے کی بات تھی، کتنے 4-5 ہزار سال پہلے کی بات ہوگی، تو وہ بھی سب ابھی تک قبول ہو رہی ہیں، جو ابھی تک فروٹ بیئر کر رہی ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں دعائیں کی تھی۔ تو اس طرح ہمیں بھی ہر دفعہ، ہم سب کو بھی ہم ہر بلیور کو انکلوڈنگ می اینڈ یو، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ وی سیو دا بلیورس، اور ہم مومنوں کو نجات دلا دیتے ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ فَأَنْجَيْنَاهُ کرتے رہتے ہیں، فَنُجِّيَ فَنُنْجِي، سب یہ سب اللہ کہتے رہتے ہیں، یہ بار بار قرآن میں آتا ہے نجات دینے کا لفظ، ہم مسلمانوں کو نجات دیتے ہیں، ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس کو میں میوٹ کر دوں۔ اوکے، آئی تھنک یہ بانو کا تھا۔ اوکے، تو
یہ ہے کہ ایک ڈیوائن رول ہے، ڈیوائن جسٹس کا ایک رول ہے، اور اللہ کی رحمت کا ایک رول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف جاتا ہے اپنی ڈسٹریس میں، اللہ کس طرح ان کو ڈیلیور کرتا ہے، کس طرح ان کو سیو کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو یور رب از ماڈسٹ، کہ ہمارا جو رب ہے وہ ماڈسٹ ہے اور جینرس ہے، مطلب وہ شائع بھی ہے اور جینرس بھی ہے، اور وہ ہی شائع، اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا ہے، ان کو حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ کوئی اس سے مانگے کوئی چیز، اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی چھوڑ دے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، لیکن بہت سکولرز نے اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا ہوا۔ نارملی آپ کو پتہ ہے میں مسلم، بخاری اور مسلم کا بتاتی ہوں، لیکن یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، اس لیے بہت اچھا وہ ہے، حدیث ہے، اس لیے میں نے بتا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنروسٹی ہوتی ہے جو اس سے سنسیئرلی مانگے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات ہے کہ دیر از نو مسلم who supplicates to Allah with a dua that contains no sin۔ آپ کو بتایا تھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیویئرنگ آف فیملی ٹائز، اگر آپ کوئی دعا کر رہے ہیں کہ میری ان کے ساتھ یہ قطع تعلق ہو جائے، یا قطع تعلق کر کے آپ دعا کریں، یا یہ دعا کریں کہ قطع تعلق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا۔ اور پھر ہے کہ اگر آپ کوئی سن نہیں ہے، کوئی قطع تعلق نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ gives him one of three things۔ جب وہ دعا کرتا ہے، یا تو اس کی دعا جیسی ہے وہ پوری میری اور آپ کی پوری ہو جائے گی، یا اللہ مجھے یہ دے دے، اور وہ مل جاتا ہے اور ہم حیران ہو جاتے ہیں ابھی تو میں نے کل دعا کی اور آج مجھے مل بھی گئی یہ چیز۔ اور یا تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو نہیں سنے گا اور آخرت کے لیے رکھ دے گا، ہیئر آفٹر کے لیے۔ وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم کہیں گے اللہ دعا ہی نہیں سنی جا رہی، مگر وہ سنی جا رہی ہے اور وہ آخرت کے لیے جمع ہو رہی ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی تھا، مجھے یاد نہیں، میں نے وہ حدیث نہیں کوٹ کی، کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آخرت میں ہمیں دعاؤں کی پوری ہونے کی کتنی ضرورت ہوگی، تو ہم کہیں گے دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہو۔ پھر ایک اور تیسری چیز، ایک تو اللہ تعالیٰ حسن کرتا ہے اس کے ریکویسٹ کو پورے کرنے میں، دوسری آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، اور تیسری کسی ایول سے بچا لیتا ہے، کسی بیماری سے، کسی بڑے کیلیمٹی سے اللہ بچا لیتا ہے۔ تو آپ یہی سوچیں کہ پھر کمپینینز نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر تو ہم بہت مانگیں گے، وی ول آسک مور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ ہیز ایون مور دین دیٹ، یعنی آپ جتنا مانگو گے اس سے بھی زیادہ اللہ کے پاس ہے، اللہ دے سکتا ہے۔ یہ مستند احمد میں ہے۔ تو دعا کرنا اٹ سیلف از این ایکٹ آف ورشپ، ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ایک ورشپ ہے، دعا از ورشپ، اور دعا از ایسنس آف ورشپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایز لانگ ایز آپ اتنے امپیشنٹ نہ ہو جائیں، اس کی دعا کا جواب ضرور ملے گا۔ ہم تو المجیب پڑھ رہے ہیں نا اس وقت، جواب ضرور ملے گا جب تک کہ آپ بے صبرے نہ ہو جائیں، امپیشنٹ نہ ہو جائیں، اور آپ یہ نہ کہہ دیں کہ میں تو دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا کا آنسر ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو پیشنس بھی بہت ضروری، المجیب پہ جب ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، المجیب سے جب ہم مانگتے ہیں، تو ہمیں پیشنٹ رہنا ہے۔ وہ پیشنس ہم میں نہیں ہوتی، مجھ میں بھی نہیں ہے، آپ میں بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھ میں تو نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں، اٹ از ناٹ آلویز آئیڈینٹیکل ٹو واٹ وی آسک، ہی میں رسپونڈ ایک کہ ہم نے جو مانگا وہ مل گیا، سم تھنگ بیٹر مل گیا، اس کو ڈیلے ہو گیا آخرت کے لیے، یا ہمیں کہیں سے ہارم سے پروٹیکٹ ہو گئے، یا اٹ از ریپلیسڈ وتھ سم تھنگ گریٹر، اس کے بدلے ہمیں کوئی اس سے زیادہ اچھی چیز مل گئی، اور یا پھر ہمارے ہارٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ دین کی طرف زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، زیادہ لینئر وہ ہو جائیں گے، انکلائن ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ہے جیسے ایک بچہ اپنے پیرنٹس کو مانگتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، یہ سویٹ، یہ ٹافی، یہ فلاں، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ اچھی نہیں ہے، بعد میں ہم دیکھیں گے نا، اس کے بدلے اسے کوئی اور چیز دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہزار ماہوں سے، کتنے، پوری دنیا سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کی جو وزڈم ہے، جو اللہ کی حکمت ہے، وہ بھی ایبسولوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں قرآن میں، کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن تم کو وہ مانگ رہے ہو، تو while it is good for you, so you may dislike something while it is good for you. And perhaps ایسی چیز ہو جو آپ اس کو بہت پسند کر رہے ہوں، وہ لیکن وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو۔ اذا تکرہو وہ نہیں ہے، وہ تو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کیا چیز ہمارے لیے نہیں اچھی ہے، لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا اور اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ کرے گا، جو فیصلہ، اٹ از آلویز دا بیسٹ۔ ہی از دا بیسٹ آف پلانرز، ہی از دا بیسٹ آف ججز۔ تو ہم اگر کرنٹلی ہمیں ایسی کوئی چیلنجز فیس کر رہی ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف میں، اتنی ڈیفیکلٹی میں ہیں، لیکن اس تکلیف سے جو ہم گزر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک سٹرگل، اور جو پین ہے یہ بھی ہمارے لیے ریوارڈ ہی ملے گا نا۔ کہتے ہیں ایک سوئی بھی اگر چبھتی ہے آپ کو، ایک تھورن بھی اگر آپ کو لگتا ہے تو اس میں بھی آپ کو ریوارڈ ملتا ہے۔
تو کتنے ریوارڈ ملیں گے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا the bigger the hill the better may be the reward. ہو سکتا ہے جتنا ہم زیادہ محنت کریں، جتنی ہم تکلیف سے گزریں، اتنا جتنا وہ کہتے ہیں نا ہل جتنا ٹریک کر لیا آپ نے، اتنا آپ پہاڑ پہ چڑھتے جائیں گے، مشکل ہوتی جائے گی، لیکن یو آر ون اسٹیپ کلوزر ٹو اللہ. اگر ہم یہ ریکگنائز کر لیں تو پھر ہمیں کوئی بھی آبسٹیکل ہمارے راستے میں آئے گی، ہم اس کو کسی نہ کسی طرح اس کو ہم اوور کم کر لیں گے. اب آتا ہے ہاؤ کین وی لیو ود اللہز نیم المجیب. نمبر ون، چونکہ وہ جواب دینے والا ہے، نمبر ون وی مسٹ میک دعا کانسٹنٹلی. دعا جو ہے سب سے بڑا، میں نے آپ کو نا اٹس اے گریٹ ایکٹ آف ورشپ، اور ہمیں اپنی ہر ضرورت اللہ کی طرف لے جانے. قریب میں بھی نے آپ کو یہ بتایا تھا، ابھی بھی چھوٹی سی بات بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو. کسی ایک حدیث میں تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی قسم کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی مانگنا تو اللہ سے مانگو. نتھنگ از ٹو اسمال فار المجیب. امیزنگ پاور اور وزڈم ہے اللہ جب ہماری ریکویسٹ کو پورا کرتا ہے. اسی کے لیے ایک اور حدیث قدسی ہے کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او مائی سرونٹس were the first of you and the last of you، یعنی پوری پوری کریشن کے the human of you and the jinn of you. اگر آپ سب ایک جگہ پہ اٹھ جائیں اور مجھ سے کوئی ریکویسٹ کریں، مجھ سے کوئی دعا کریں، اور میں ہر بندے کو، ہر جن کو، شروع سے لے کے آخر تک سب کو وہ چیز دے دوں جو اس نے مانگی ہے مجھ سے، تو بھی جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کہ آپ if you put a needle in the ocean اور اس کو نکالو تو اس پہ اتنا سا لگا ہوا ہوگا، پانی کا قطرہ بس. مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. جتنا بھی ہم مانگیں، the first of and the last of and the human and the jinn، جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی اس میں کمی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ، کہیں زیادہ اللہ کے پاس ہے. ایک نیڈل کو ڈالو اور نکالو تو اس میں کیا لگتا ہے، اتنا سا ایک ڈراپ. نمبر ٹو ہے وی مسٹ آسک مجیب وتھ سرٹینٹی، یقین کے ساتھ اور توکل کے ساتھ. یعنی کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ اللہ کو پکارتے ہو تو آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے. جب ہمارے ڈاؤٹ ہوتا ہے نا تو وہ ہمارے ہارٹس کو ویکن کر دیتا ہے، ہماری ورشپ کو وہ ختم کر دیتا ہے، سمجھ لیں. لیکن جب ہم امید سے پکارتے، اخلاص سے اور امید سے اور توکل سے، وہ ہماری ورشپ کو اسٹرینتھن کر دیتا ہے. دیکھیں اللہ، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہماری اسی طرح نہیں پوری کرے گا جس طرح کرے گا بھی اور نہیں بھی کرے گا، جو اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہمیں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی رسپونڈ کرے گا پرفیکٹ وزڈم سے کرے گا. تو یہ سب ہم کئی دفعہ ابھی بھی ہم نے کئی دفعہ اس کو ریپیٹ کیا، تو بار بار نہیں کرتی ہوں، بس اتنا کہتی ہوں کہ توکل کرنا ہے اللہ پہ اور دعا کرتے رہنا ہے. نمبر 3 کیا ہے، ہمیں سنز کو اوائڈ کرنا ہے، وہ سنز جو کہ اللہ کے رسپانس کو بلاک کر سکتا ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا قطع رحمی وغیرہ. اور اب جو ہے ایک حدیث تھی جس میں ایک بندہ آیا، بالکل بال الجھے بالکل، اور وہ آیا دور سے کہیں سے ٹریول کرتا ہوا اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا یا ربی یا ربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا ربی یا ربی یا ربی. سب کہتے ہیں کتنے پرفیکٹ طریقے سے دعا کرے، یا ربی او مائی رب. لیکن یٹ اس کا جو فوڈ بھی تھا وہ بھی حرام تھا، اس کا ڈرنک بھی جو تھا وہ بھی حرام تھا، اس کی کلودنگ جو تھی وہ بھی حرام تھی، اور جو اس کی ارننگز تھی جس سے وہ اپنے آپ کو کھانا کھلا رہا تھا، جس سے وہ بھی حرام تھا، اس کی پوری روزی حرام کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. یہ مسلم میں ہے. حلال انکم بہت زیادہ ضروری ہے ہماری دعا کو سپورٹ کرنے کے لیے. کوئی بھی حرام چیز ہم کھائیں گے تو ہماری دعا نہیں قبول ہوگی. نمبر 4، ہمیں کبھی بھی مایوسی، وی مسٹ نیور ڈسپیئر. ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی دعا ہماری لاسٹ نہیں ہوگی، گمے گی نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے. اور آپ کو میں نے کیسے بتایا، ہمارے منہ سے بھی نکلنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہوتی ہے. تو ڈیلیڈ رسپانس اگر ہے اس کا مطلب آپ کی دعا یہ نہیں ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو گئی، اللہ رسپونڈ کرے گا. کچھ پروفٹس کے بارے میں کہ انہوں نے کتنا ویٹ کیا، آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام نے کتنا ویٹ کیا تھا. 950 ایئرس تک وہ تبلیغ کرتے رہے. 950 ایئرس کم نہیں ہے. ہماری تو زندگی اتنی کم ہوتی ہے، 50 60 سال، 80، زیادہ سے زیادہ 100. 950 سال تک ویٹ کرتے رہے اپنی دعا کی قبولیت کا. زکریا علیہ السلام کتنے بوڑھے ہو گئے تھے، کتنے بوڑھے ہو گئے تھے. ان کے کہتے ہیں نا کہ ان کے بونز بھی بالکل ویک ہو گئے تھے، ان کے پورا ہیئر بھی گرے ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی. یعقوب علیہ السلام نے کیا دعائیں کم کی. یوسف علیہ السلام اتنے چھوٹے سے تھے، چلے گئے، ان کو بھائیوں نے کیا کیا کر دیا، پھر پریزن میں چلے گئے. اتنے سال تک ڈیکیڈز گزر گئے، اور جب تک وہ دعائیں کرتے رہے ان کی آنکھیں بھی کہتے ہیں نا سفید ہو گئیں، پتھرا گئیں. ایوب علیہ السلام کی النس کتنی لمبی ہو گئی. دیکھیں جب پروفٹس نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جواب دیا. ابھی ہم نے پڑھا تھا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ،
ہم نے ان کو جواب دیا. تو اللہ کا رسپانس آتا ہے، کبھی دیر کبھی سویر. تو نمبر 5 یہ ہے کہ ہمیں وہ بلیسڈ ٹائمز جو ہیں، وہ سچویشنز جو ہیں، ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے جو دعا کے لیے بینیفٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، ابھی میں نے آپ کو بتایا ڈیورنگ سجود. پھر ڈیورنگ سجود کا مطلب ہے کہ آپ نماز کے دوران سجدے میں، یہ نماز کے بعد جو ہم کچھ لوگ کرتے ہیں نا، ان کو میں نے دیکھا ہے سلام پھیر لیا، کر لیا، پھر سجدے میں جا کے دعا کریں. دیٹ از ناٹ فرام دا سنہ، دیٹ از ناٹ فرام دا سنہ. اور کئی لوگوں کو میں بتا چکی ہوں ناٹ، آپ نے نماز کے دوران تہجد پڑھ لیں، اس کے اندر نماز کے اندر آپ دعا کریں. روزے کے دوران سلام، نماز میں سلام، سجود کے علاوہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ ساری جو دعائیں، قرآنی دعائیں، ربنا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا ربنا لا تزغ، یہ سب جو ہیں یہ سب کرنا ہے. پھر فرائیڈے کو اسپیشل آورز ہیں، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خطبے، 2 خطبوں کے درمیان جو ہے وہ، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بٹوین عصر اینڈ مغرب، جمعے کے دن اس کو ضائع نہ کریں، اس وقت ضرور دعا کر لیں. پھر وائل یو آر اے ٹریولر، جب آپ مسافر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر ایز اے پیرنٹ، اگر ہم پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے. پھر ہولی پلیسز پہ ہم جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو وہاں ہم نے مدینے میں پڑھی، مسجد نبوی میں پڑھی، پھر ہم نے حرم میں پڑھا، پھر اگر ہمیں مسجد اقصیٰ جانے کا موقع ہے تو وہاں پر پڑھا. یہ سب جگہیں ہیں جہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم درگاہوں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے ہولی پلیسز، یاد رکھ لیں. قرآن ریپیٹڈلی ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں دے گا. صرف ہماری ویکسٹ مومنٹس میں نہیں، لیکن ویکسٹ مومنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے، ہم ہارڈ شپ سے گزرے ہیں، اللہ ضرور سنے گا انشاءاللہ. نمبر 6، ہم جب اللہ ہمیں کوئی چیز کرنے کو کہہ رہا ہے وہ ہم کریں. وہی جو ہم سورہ بقرہ کو ابھی میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. اس کے بعد پڑھیں کیا لکھا ہے، اس کے بعد لکھا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، so let him respond to me, let them respond to me. وہ بھی میری بات سنیں نا، جو میں ان کو پکار رہا ہوں، جو میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ کرو، میرے کمانڈس کو بھی تو، اس کو بھی تو اوبیڈینس کرے نا. اوبیڈینس ہے، ریپینٹنس ہے، ایمان ہے، یہ سب چیزیں. یہ ریسیپروسٹی ہے. ریسیپروسٹی یعنی ہم بندے اللہ کی طرف ٹرن کر رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ رسپونڈ کر رہا ہے، اللہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، اللہ ہم پہ رحمتیں کر رہا ہے، اللہ ہماری دعا کو سن رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی تو میری بات سنیں نا، وہ بھی تو رسپونڈ کریں جو میں کہہ رہا ہوں. اوبیڈینس ٹو اللہ، بہت پیاری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ تمام جو ویلیوز ہیں ان کو اپ ہولڈ کرو. کیا چیزیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ کھانا مانگ رہا ہے، پینا مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے؟ کچھ نہیں مانگ رہا ہے. کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا ڈیلنگز رکھو، اپنی ٹائز آف کنشپ کو سیور نہیں کرو، پیس سپریڈ کرو، اور کیا کرو، کمیونٹی کو ہیلپ کرو، غریبوں کی مدد کرو. نمبر 7 یہ ہے کہ وی مسٹ ڈو گڈ ٹو سروائیو، کہ ہماری جو وی مسٹ ڈو گڈ ٹو اسٹرائیو فار آر پریئرس بینگ آنسرڈ. یعنی ہمیں جتنے اچھے کام ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. ایک تو وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حلال، یہ جو فرائض ہیں یہ پورے کرو. اس کے علاوہ ہم وہ جتنے بھی اچھے کام کر سکیں وہ سب کریں. اور ہم اپنے اندر جب ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے تو 2 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، ایک ہوپ ہونا چاہیے، امید، اور ایک فیئر بھی تھوڑی تھوڑی ہونی چاہیے. سرٹینٹی ہوتی ہے اللہ ہماری دعا سنے گا، لیکن فیئر ہونا چاہیے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے، تو میں بھی اللہ کے احکام پورے کروں. ہمیں ہمبل ہونا چاہیے، ہمیں ایروگنٹ نہیں ہونا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، ہمیں عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے. اب اللہ کے ساتھ بھی عاجزی کرنی ہے اور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں بھی عاجزی کرنی ہے. پھر نمبر 8 یہ ہے کہ وی مسٹ رسپونڈ ٹو دا سرونٹس آف المجیب. ابھی بھی میں نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کی کرنا ہے، یہ وہی چیز ہے بیسیکلی کہ جب کوئی ضرورت مند ہے تو ہم اس کی ضرورت پوری کریں، ہم اس کو سپورٹ کریں. ہماری ایکٹیو ایٹیچیوڈ ہونی چاہیے اس پوری مسلمان امہ کے لیے ایز اے ہول. یہ نہیں کہ یہ پاکستانی ہے تو اس کی مدد کریں، یہ پٹھان ہے یا پنجابی ہے یا میمن ہے یا سندھی ہے یا بلوچی، ایسے نہیں کہ میں جس شہر کی ہوں میں اسی کی مدد کروں، یا میں جس ایتھنیسٹی کی ہوں اسی کی مدد کروں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب آپ کو کوئی انوائٹ بھی کرے تو آپ اس کی انویٹیشن بھی ایکسیپٹ کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آئی شل ایکسیپٹ دا انویٹیشن ایون اگر مجھے انوائٹ کیا جائے ایک ایسے کھانے پہ جس میں شیپ کے فیٹ ہوں. اب ہمیں تو پائے بہت پسند ہیں،
اب اس کو اتنا سمپل سا بتایا کہ شیپ کا فیٹ ہو، یعنی کہ سارا گوشت ووشت چھوڑ کے بھائی یہ ہڈی، یہ پسلی کا گوشت ہے تو یہ ران کا گوشت ہے تو یہ لیمب لیگ ہے تو یہ فلاں چھوڑ کے اگر اس شیپ کا اگر پایا فٹ ہے تو اس کے لیے بھی خالی فٹ کے لیے اس زمانے میں نہیں ہوگا اتنا امپورٹنس. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایون اف اٹ از فٹ دا شیپ شیپس فٹ، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا اگر وہ مجھے ڈنر پہ بلائیں گے، اور اگر مجھے وہ گفٹ بھی دیں، اگر وہ اٹ از این آرم اور اے فٹ آف اے شیپ، تو بھی میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا ایز اے گفٹ. بھئی ہم تو بہت ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم نے جو پائے بھیجتے ہیں ہم تو شوق شوق سے کھاتے ہیں، جنہوں نے بھیجا ان کو معلوم ہے. تو نمبر 9 کیا ہے، وی مسٹ کال اپان اللہ بائی، اب اللہ کے بیوٹیفل نامز لے کے اللہ کو کال کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الاعراف میں، سورہ نمبر 7 آیا نمبر 180 ہم نے پڑھا تھا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، and to Allah belong the most beautiful names, to call him by them. جب ہم کہتے ہیں یا مجیب، ہماری یہ دعا سن لے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ کے ساتھ یا مجیب بھی ڈالیں، کیونکہ جواب دینے والا تو وہی ہے، چاہے ہم اپنے دین کے لیے مانگ رہے ہو، چاہے دنیا کے لیے مانگ رہے ہو، چاہے آخرت کے لیے مانگ رہے ہو. یا قریب یا مجیب دونوں نام کہ بھئی اللہ آپ میرے اتنے نزدیک بھی ہیں، مجھے جواب دینے والے بھی ہیں. ہمارے دلوں کو آپ اپنے دین پہ وہ کر دیں، ثابت قدم کر دیں ہم نے، یعنی ہمارے دل کو تقویت دے دیں آپ کی اوبیڈینس کے لیے. تو کنکلوژن یہ ہے کہ جب ہم when living with المجیب القریب یہ سب جو ہیں، ہمارے دلوں میں ایک کانسٹنٹلی ایک ایسی چیز کلٹیویٹ ہونی چاہیے جس سے ہم اللہ سے ہمیشہ گڈ ایکسپیکٹ کریں، ہم صبر سے رہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو آنسر کرے گا، چاہے وہ جلدی چاہے بدیر، سویر یا بدیر. اور ہم ریکگنائز کریں کہ اللہ کی جو رسپانس جب بھی آئے گی ڈفرینٹ فارم میں ہوگی، ناٹ نیسسریلی دا فارم دیٹ وی آسڈ، دا وے دیٹ وی آسڈ. تو اسی لیے ہمیں اپنی دعا کنسسٹنٹلی کرتے رہنے ود اوبیڈینس ٹو اللہ، ود لافل مینس، حرام بالکل نہیں، with توبہ استغفار and with confidence، توکل، تسلی، سرٹینٹی ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چوز کرے گا وہ ہماری چوائس سے بہتر ہوگا. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہم پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ جواب دینے والا ہے. تو چلیں دعا کر لیں. او اللہ، او مجیب، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں جواب دینے والے ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. او اللہ، او مجیب، آپ ہمیں گائیڈ کریں تاکہ ہم آپ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ رسپونڈ کرو تو ہم بھی آپ کے کال کو رسپونڈ کریں، ہم بھی آپ کی اوبیڈینس کریں، ہم بھی آپ کی اطاعت کریں. او اللہ، ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں ہدایت دیں تاکہ جو لوگ یہاں پر آپ کے بندے ہیں، جو آپ کی کریشن ہے، جو ضرورت مند ہیں، ہم ان کو بھی رسپونڈ کریں. او اللہ، ہمیں آپ ان لوگوں میں سے بنا دیں کہ جو آپ سے سپلیکیٹ کریں، دعا مانگیں ان دا بیسٹ مینر. او اللہ، ہمارے ان دعاؤں کو ان آنسرڈ مت چھوڑنا. ہمیں معلوم ہے کہ تو قریب بھی ہے، تو مجیب بھی ہے. یا اللہ، ہماری دعاؤں کو سن بھی لے اور ان کا جواب بھی دے دے، اس بہتر طریقے سے جواب دے جو ہمیں نہیں معلوم اور جو تجھے معلوم ہے تیری علم اور تیری حکمت سے. او اللہ، ہمیں بیوٹیفائی کر دے تاکہ ہمیں تیری دعاؤں پہ یقین ہو جائے، ہمیں اپنی دعاؤں کے جواب پر، تیرے جواب پہ یقین ہو جائے. آمین ثم آمین. چلیں، بہت دعائیں ہوگی اور بہت قریب اور بہت ہو گیا آج سارا یہی پڑھا ہے آج تو. اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی کامیابی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنسیئر مسلمانوں میں سے بنا دے، ہماری عبادات میں خلوص پیدا کر دے، خشوع و خضوع پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمین مسلمات کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے. ابھی جو ہم بے چین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بے صبرے ہو رہے ہیں کہ اللہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو جہاں بھی ہیں ان کو پروٹیکٹ کریے اللہ، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے اللہ. یہ جو فانصرهم علی القوم الظالمین، علی القوم الفاسقین، علی القوم الکافرین، یا اللہ تو سب پہ رحم فرما، ہم سب پہ بھی رحم فرما. جو ہم سب بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ہم سب کی بیماریوں کو، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی فیملیز کو، سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے اللہ. ہم سب سے دین کا بہترین کام لیتا رہے ہماری آخری سانس تک، یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا رکھ، کسی کا محتاج نہ کر. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یس پلیز، کویسچنس. فرحت آپ آ گئی ہیں، آپ کو تو میں مس کرتی ہوں، آپ آتی نہیں ہیں. السلام علیکم. الحمدللہ جی آج آ گئی. چلے، شکر ہے اللہ کا. الحمدللہ. باقی کافی لوگوں سے بات ہو گئی تھی. چلے، کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیں. اس میں کیا سوال تھا؟ یہ تو مطلب سمپل ہی تھا، دونوں چیزیں بہترین، repetition. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے
سب سمجھایا ہے، اس میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور بات یہ نا کہ دیکھیں تمام نام ایسے ہیں کہ جس میں چیزیں جی یہی آئیں گی، اللہ سے دعا جی کرو، اللہ کا، جی حالانکہ بالکل القریب کا نہیں بالکل ہوگا لفظ، المجیب کا نہیں ہوگا، لیکن ہوگا یہی سب کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ کو رکھو کہ اللہ از بے دیر۔ شک بے شک۔ تو یہ تو بہت پیارے نام ہیں دونوں۔ جزاک اللہ خیر نسرین، جزاک۔ پلیز اور کوئی سوال ہو تو، جزاک اللہ خیر۔ اور روحینہ؟ ہاں، وہ سوال یہ تھا کہ جو دعا صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں جی تو اس کے بعد دعا کرنی چاہیے یا سجدے میں کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، اس کے بعد ہے، سلام پھیر کے 2 رکعت پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، اور اگر ٹائم نہیں ہے 2 رکعت پڑھنے کی تو بھی ٹھیک ہے، آپ نے جو نماز پڑھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بٹ اٹس بیٹر کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ دعا پہ اللہم انی استخیرک بعلمک کا یہ والا۔ جزاک اللہ خیر۔ اور حاض الامر جہاں پر آتا ہے نا دس میٹر، اس میں جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں نے صلاۃ استخارہ کو ایسے بنا دیا ہے کہ جیسے ہر روز کرو، ایوری ڈے کرو، ابھی ہمیں جواب نہیں آ رہا ہے، ابھی ہمیں خواب نہیں آ رہا ہے، ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اینڈ میں جا کے بھائی ہمیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہم نہ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے استخارہ، آپ نکلتے نکلتے بھی آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی کام کے لیے بھی جا رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں، آپ استخارہ کر لیں، اگر اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی وہ ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری ڈال دے گا، اور اگر اس میں بہتری نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے دور کر دے گا۔ وقدر لی، اللہ تعالیٰ، ہم خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خود کر دے گا ہمارے لیے بہتر، تو اس میں ہمیں خود سے گیس ورک نہیں کرنا ہوتا، unless there is a very clear reason کہ وہ چیز کینسل ہو جاتی ہے، تو ورنہ تو بس کر لیں اور چلے جائیں، اللہ خود ہی روک دے گا۔ جی، اور کسی کا سوال؟ تو استخارہ تو خالی دعا ہے نا نسرین بہن؟ جی، after you pray 2 rakats, یا then جسٹ the دعا؟ then the dua phase. Yeah, that is the dua phase. It takes not even 1 minute to make یا that. یا یا تو شکریہ۔ سب سے بیسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے اس کا؟ استخارہ کے لیے جی مطلب جو شہانہ استخارہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، بس یہ کہ اوکے عصر کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ نہ کریں، اور فجر کی نماز کے بعد ویٹ کر لیں جب تک جو ممنوع وقت ہے نا نماز کے، اس کے اچھا علاوہ جب آپ کر لیں استخارہ۔ مطلب آپ جا رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کسی سرجری کے لیے، اب جیسے مجھے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس سرجری کے لیے، میری اپوائنٹمنٹس ہیں 2 ڈاکٹرز کے ساتھ، تو اب میں جانے سے پہلے، اب وہ سرجری اس دن کر تو نہیں دے گا، لیکن کم سے کم اتنا ہوگا کہ اس کی کوئی اوپینین جو ہوگی، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ڈاکٹر کے پاس جانا تو میں کر لوں۔ ابھی میں اس کے کائروپریکٹر کے پاس جا رہی تھی، تو اس سے پہلے بھی جیسے اب جا رہی ہوں تو میں استخارہ کر لوں، تو بس چلو جو بہتری ہوگی تو ہو جائے گا، دعا تو کر ہی رہی ہوں، کوشش بھی کر رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شکریہ بہت میں آپ سے بات کرنی تھی اباؤٹ دا کائروپریکٹر، پلیز عامر بھائی سے، تو میں آپ اگر کلاس کے بعد آپ موجود ہوں تو میں آپ سے بات کر لوں گی انشاءاللہ۔ جی کال کر لیں آپ جی، انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ اینی کوئی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نفیس، آپ کی اب جو ریکارڈنگ آپ کریں گی تو میں آپ کو یہ شیئر کر سکتی ہوں، کیونکہ آپ نے آپ اللہ جو بھی ریکارڈنگ جس سے بھی مرضی شیئر کر لیں، دیکھیں میں تو اس کو نہیں اٹھا نہیں، کے اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام لیے نا تو میں شیئر کر سکتی ہوں نا، آپ کی پرمیشن لے رہی تھی۔ بالکل نہیں نہیں، اس میں پرمیشن کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں تو اوپن یوٹیوب پہ ہے، جس کی مرضی دیکھ لیں۔ اور دوسری طرح آپ نے کہا نا کہ سجدوں میں دعا کریں، تو نماز کے دوران تو کہتے ہیں نا کہ فرض ہمیشہ میں نہ سے کریں نفیسہ، اچھا فرض فرض میں کے نہ کریں، لیکن سنت میں، نفل میں آپ کر سکتے ہیں سجدے میں، بیکاز آپ اپنی آپ کس دیکھیں، اپنی اگین لینگویج میں اگین بھی اگین میں بتانے والی تھی، دیر آر ٹو اوپینینس، ایک جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ نہیں نہیں، آپ کیسے، یہ تو نماز ہے، اس کے اندر آپ کیسے اردو میں دعا کر لیں گے یا کسی اور لینگویج میں دعا کریں گے، لیکن میں جس اوپینین کو فالو کرتی ہوں ویلڈ اوپینین ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نہیں، آپ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں۔ تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہر سجدے میں کہاں ہم کرتے ہیں، لیکن کم از کم تہجد میں جو وہ ٹائم ہے، اللہ اتنا قریب آیا ہے اور ہم بھی قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے سجدے میں، تہجد کے سجدے میں دعا کریں، تراویحوں کے سجدے میں کریں، تہجد کے سجدے میں کریں۔ میرا بیٹا جب نماز پڑھاتا ہے ٹسٹن مسجد میں، وہ لاسٹ 10 نائٹس میں وہ تہجد لیڈ کرتا ہے، بہت سالوں سے کر رہا ہے الحمدللہ، تو وہ پہلے سے اعلان کر دیتا ہے کہ دیکھیں ابھی میں جو سجدے کروں گا تو بہت لمبے لمبے سجود کروں گا، تو یو میک دعا ان یور اون لینگویج، بیکاز وہ کہتے ہیں 2 اوپینینز ہے، فالو دیٹ اوپینین، اور پھر سب لوگ لمبی لمبی دعا کرتے ہیں، جو جتنی دعائیں ہیں وہ آپ سجدے میں کر لیں، تو مجھے تو بہت اطمینان ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، یعنی نفل میں کرنے نا، نفل سنت جو جی بھی جی 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 نفل، موقع سنتوں میں بھی۔ جی 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 آپ کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ ٹائم یہ کہ آپ تہجد میں کریں، دیٹ از قبولیت تو وہ اسی کا وقت ہے، قبولیت کا الحمدللہ، وقت اللہ ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ دیتے کہہ جی۔ رہے ہیں مجھ سے مانگو، اور اگر وہ اللہ سے ہمیں کہہ رہے ہیں مانگو اور ہم نہیں مانگے تو یہ ہماری کس کے لیے یہ لاس ہے، کس کا خسارہ ہے؟ ہمارا خسارہ ہے نا،
کہ اللہ کہہ رہے ہیں مانگو مجھ سے، اور ہم نہیں مانگ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم دن کو کبھی سو جائیں لیکن اس وقت اٹھ جایا کریں، اس وقت ضرور دعا کریں. جی اور کوئی سوال نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا. چلیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوزڈے کو. دعا کریں ابھی میرا یہ اتنا رہے کہ میں اس ہمت میں ہوں کہ میں کلاس لے سکوں. پچھلا آمین weekend تو آمین ایسا آمین کچھ انشاءاللہ بالکل دے انشاءاللہ. سکیں گی. ہاں یہ انی ذرا زیادہ دعا کرنا، یہ تم کم دعا کرو. ہاں بالکل، نو ورڈز نو ورڈز، سجدے میں دعا کروں گی انشاءاللہ. چلو چلو اوکے چلو السلام علیکم. ہمارے لیے بھی کیجیے گا. سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے انشاءاللہ. آمین آمین. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. end کریں.